خلیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور خلیل بھائی سے جو علاج آپ نے پوچھے ہیں، جو مشورے لیے ہیں، اس پر جواب لیتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کے حوالے سے پوچھا گیا کہ رال ٹپکتی ہے تو اس کے لیے یہ کیا جائے کہ بچوں کے لیے مختلف جیسے پینے کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں جو کہ معدے کی خرابی کو دور کرتی ہیں، گیس کو دور کرتی ہیں. معدے کی خرابی ہو، بدہضمی ہو، بچوں کو الٹی بھی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے مفید ہوتے ہیں. تو مختلف کمپنیوں کے بنے بنائے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے مختلف ناموں سے وہ ملتی ہیں جو بچوں کے پیٹ کو درست رکھنے کے لیے استعمال میں آتی ہیں، تو وہ لے لی جائے. ورنہ پھر یہ ہے کہ تھوڑا سونف ہے یا سویا سونف اس طرح کی چیزوں کا تھوڑا پانی بنا کر یہ پلا دیا جاتا ہے. چھوٹی الائچی ہے، سونف ہے، پودینہ ہے، تو اس کو اگر تھوڑا سا اس کا پانی بنا کر اس کو ابال کر اس کا پانی وقتاً فوقتاً پلایا جائے تو بھی فائدہ کرتا ہے. ورنہ بنی بنائی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو معدے کو ٹھیک رکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے رال نکلتی ہے یا بچوں کے جو معدے کے معاملات، یعنی بیسک یہ ہوتا ہے کہ معدے کی خرابی، تو پھر اگر وہ بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر اس ماں کی غذا پر غور کر لیا جائے کہ جو ماں غذا کھاتی ہے تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے ماں اپنی غذا بھی اچھی رکھے تاکہ جو ہے وہ بچے کو مختلف بیماریوں کا سامنا کم سے کم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح سے نیند کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو اس میں جو بھی علاج یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں. ایک تو روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ والدہ صاحبہ کے سامنے بیٹھ کر ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کہ اتنی آواز نہ ہو کہ ان کو جیسے ان تک زیادہ جائے پھر ان کی آنکھ نہ لگے، تو مگر یہ ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اسی طرح سے عام طور سے نیند کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں آپ نے مشورہ لے لینا ہے اپنے طبیب سے. اس میں سونف لے لیں آپ، سونف، اور اسی طرح سے سفید بلیک تل ہوتے ہیں، کالے تل، یہ آپ لے لیں. اور اسی طرح سے اس کے اندر تخم کاہو، تخم خرفہ، تخم کاہو اور تخم خرفہ یعنی کہ یہ بیج ہیں خرفہ کے، خرفہ، تخم خرفہ، تخم کاہو اور سونف اور بلیک تل، اور اسی طرح سے اس کے اندر پستہ بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں لے کر آپ اس کو استعمال کروا لیں. بہتر یہ ہے کہ ان کے امی کے لیے آپ کو یعنی کہ مشورہ یہ ہے کہ کوئی کھلانے کی چیز کے بجائے یعنی کہ یا تو طبیب سے مشورہ کر لیں، ڈاکٹر سے وہ اجازت دے تو یہ دے دیں، ورنہ پھر آپ کم از کم یہ 3 چیزوں کے نام لکھ لیں. نمبر 1 کدو شریف، کدو کا تیل آتا ہے، یہ آپ لے لیں. نمبر 2 بادام کا تیل آتا ہے، یہ آپ لے لیں. اور تیسری چیز ہے خشخاش کا تیل، یہ آپ لے لیں. اور چوتھی جو ہے اس کا آئل آتا ہے جس کا نام ہے کاہو. تو یہ چاروں لے لیں، یا جو بھی 3 مل جائیں، 1 مل جائے. صرف کدو شریف ہی لے لیں، کدو شریف لے لیں. اگر کچھ دوسرے نہ ملیں تو اس کا جو ہے مساج کریں سر میں، سر کے اندر اس کا مساج کریں تو انشاءاللہ عز و جل نیند کے حوالے سے بہت بہترین ہے. اگر صرف کدو شریف کا آئل ہی مل جائے تو یہ بھی انشاءاللہ کافی ہے. نہ ملے بادام کا تیل تو ہر جگہ مل ہی جاتا ہے، تو اس کا مساج کیا جائے. اور پھر یہ کہ بنیادی چیز پر غور کیا جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو اس کو بھی، اس سبب کو بھی دیکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. جب تک موبائل کی بتی جل رہی ہے نیند نہیں آئے گی، الا یہ کہ نیند اتنی ہو جائے کہ وہ موبائل منہ کے اوپر ہی گر جائے، یہ الگ بات ہے معاملہ. بر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو اس کو بھی ذرا بند کریں، اور باقی جو خلیل بھائی نے نسخہ بتایا ہے اس کو بھی استعمال کریں. اور اس کے تو ہر کوئی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں تو خلیل بھائی ہر جنہیں یہ دماغ بھی تیز ہوگا ایسے تو. لیکن یہاں یہ ہے کہ کدو شریف کا جو تیل ہے یہ عموماً قدرے مہنگا ہوتا ہے، یہ بھی جو خالص ہے وہ تلاش کر کے جہاں لینا چاہیے. جی کسی تلاش کرنا پڑے گا خلیل بھائی، کسی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں، ورنہ پھر ایک خود نکلوا لیں. آج کل ویسے تھوڑی جدید مشینیں آ گئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ وہ بیل گھوم رہا ہے
कोलू के साथ, हाँ, फिर वो तेल निकल रहा है। तो वो अब भी इस तरह का निज़ाम है, मगर अब एक से एक जदीद मशीन आ गई है। तो आप उनको बोलें कि ये आधा किलो हमारे ये सामान है, किलो सामान है, कम से कम किलो हो, तो वो उसके अंदर मिला के उसको तेल निकलवा लिया जाता है। हाँ जी। तो फिर ये है कि अगर जैसे गर्मी का मौसम होता है तो इसके अंदर जैसे कद्दू शरीफ के बीज हैं, आपने आधा किलो वो ले लिए, आधा किलो आपने इसके अंदर धनिया मिला लें, धनिया, और इस तरह वो थोड़ा सर्दियों गर्मियों में थोड़ा ठंडक भी रहेगी। वाह मरहबा, वो भी मिला लें, इसके अंदर बादाम का तेल मिला लें जी। तो ये 3-4 चीज़ें इस तरह मिला लेंगे तो इंशाल्लाह इसका तेल जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। वो जो कोलू बैल घुमाता था ना, उसमें से भी तेल निकालना एक काम है। हाँ जी, ऐसे ही नहीं, मतलब बस इधर से जैसे वो है ना, हमारे यहाँ गंदम पिसवाने जाते हैं तो मशीन में ऊपर से गंदम डल रही होती, नीचे से आटा आराम से निकाल के वो ले जाते हैं। उसमें भी कोलू के जरिए से तेल निकालना, ये खालिद भाई पूरा काम है और आसान भी नहीं है, ये भी साथ में है। बहरहाल अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। तो जदीद दौर के साथ साथ जदीद मशीनरी जो आ रही है, ये एक अपना साथ में लेकर के आ रही है, बहारें भी इसकी, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए और खालिस तेल हो, इसका इल्तिजाम किया जाए। जी खलील भाई। इसी तरह से हार्ट बीट के हवाले से फरमाया कि वो दुरुस्त नहीं है, तो इसके असबाब पर गौर किया जाए कि वजह क्या है। आम तौर से एक जनरली इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, धनिया, खुश्क धनिया जो होता है मसालों वगैरह में हम घर में डालते हैं, वो आप ले लें, वो 1 चम्मच फाँक लें, और अगर आप उस तरह ना ले सकें तो उसके अंदर मिश्री शामिल कर लें। देखिए अगर 100 ग्राम धनिया है तो उसमें 100 ग्राम मिश्री शामिल करके उसको पीस लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से मुफीद रहेगा। आसान सा इलाज है, किया जा सकता है। इसी तरह से ख़ारिश के हवाले से पूछा, तो ख़ारिश के हवाले से मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने पिछले मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाया था पनीर बूटी के हवाले से। तो पनीर बूटी इसे तुख्म हयात भी कहा जाता है, तो ये आप ले लें 12 दाने 15 दाने, अगर ज़्यादा ख़ारिश है तो बढ़ा लें, वरना 12 दाने ही काफ़ी हैं। तो रात को इसको 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह इसको छान कर पी लिया जाए। तो होता ये कड़वा है, अगर आप ना पी सकें, आपकी वाली खाली कड़वा नहीं होता, शदीद कड़वा होता है। हाँ नहीं सही, देखें जहन बना के रखेंगे तो फिर पीने में आसानी होगी, वरना क्या है भाई, सुन लिया, दाने डाल दिए, सुबह 2 घूंट पी लिए, भाई ये तो अपने उसमें बस की बात नहीं। बस की बात है तो ये कब होगा, जब पहले से बंदा तैयार होगा, हाँ भाई ठीक है, कड़वा है, कसैला है, जैसा भी है, अभी बस ये पीना ही है। इसमें यह है कि इसका एक अंदाज ये भी है, अगर यूँ भी कर सकते हैं आप, अगर नहीं पी पा रहे हैं तो इसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल लें, हो असली, तो शहद भी यानी कि सफाई करता है खून की, तो ये फ़ायदा करेगा। ये ना फिर भी ये मीठा होगा नहीं, हाँ जी, यानी कि उससे मीठा होगा नहीं। तो एक अंदाज इसका ये भी है कि आप इसको पीस कर रख लें, जैसे 50 ग्राम पनीर बूटी ले लें, इसको पीस लें, इसमें 50 ग्राम मिश्री मिला लें, मीठा हो जाएगा। तो फिर इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह से मुफीद साबित होगा। आँखों के गिर्द स्याह हल्कों के हवाले से कहा गया, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जिगर के हवाले से भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा होता है, सफ़रा वगैरह बढ़ जाए या रातों को जागना, रात की नींद पूरी ना करना, वो भी इसका सबब बनता है। तो जो इसके असबाब हैं उस पर गौर कर लिया जाए। एक जनरली इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, इसमें आपने परहेज़ भी करना है खटाई से, चिकनाई से, और कलेजी पाए वगैरह, हलवा पूरी, बड़ा गोश्त वगैरह, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना है। अफसनतीन के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, ये भी होती कड़वी है लेकिन बहुत मुफीद है जिगर के हवाले से, और थोड़ी कड़वी नहीं। खलील भाई देखे सही साथ में पूरी बात बताए ना, ताकि लोग मतलब उसको बोला यार ये तो इन्होंने यूं बताया था, यूं है, कड़वी है, तो ये तो बहुत कड़वी है भाई। तो बहुत कड़वी का ज़हन बना के रखेंगे। देखें बहुत कड़वी से फिर थोड़ी कड़वी वो चल जाएगी, लेकिन कड़वी होती है और बहुत कड़वी हो तो फिर बंदा थोड़ा ये क्या हो गया बरन। और मैं अर्ज करूं, दवाई के मिजाज को जरा समझ के हिसाब अपने मिजाज पे ढालने की बजाय वो जैसी दवाई है उसको यूटिलाइज करने, उसमें चीनी डालें, उसमें ये डालें, उसमें वो डालें, ये करने की बजाय जो भाई दवाई है कड़वी है तो कड़वी खानी है। चिरायता है, जैसे चिरायता तो मतलब चिरायते के साथ अगर शहद रखा जाए ना, तो वो शहद की जो बरनी होती है ना ऊपर की, उसके इर्द गिर्द जो शहद बाल का लगा हुआ होता है वो भी कड़वा हो जाता है। मेरा तो तजर्बा है, ये देखा है मैंने। चिरायते के साथ अगर शहद रखा जाए तो वो जो बरनी के साथ साथ वो जो होता है ना वो भी कड़वा हो जाता है। नेपाली तो और ज्यादा खतरनाक हो, नेपाली चिरायता, हाँ जी, मतलब कड़वा होता है, फायदेमंद, मतलब एक चीज है। अल्लाह फिर फरमाए। जी खलील भाई,
افسن 3 اس میں آپ لے لیں، یہ اگر نہ لے سکیں تو ہوتی کڑوی ہے بہرحال، لیکن جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ افسن 3 پہلے میں عرض کر دیتا مہنگی بھی نہیں ہوتی میرا خیال ہے یہ افسن 3 تو، اتنی مہنگی نہیں۔ افسن 3 یہ آپ نے لینی ہے، اور گل سرخ یعنی گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں خشک، یہ لینے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے گل منڈی اور اناب، یہ 4 چیزیں، گل منڈی، اناب، گل سرخ اور افسن 3، یہ چاروں چیزوں کو آپ نے تقریباً 6 گرام لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو چھان کے پی لیں۔ تو جن کو جو ہے وہ خارش کا مسئلہ تھا ابھی جو بیان کیا گیا، خارش بھی تھی کسی کی والدہ کو یا کسی کو بھی ہو، تو وہ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر قبض رہتی ہو ساتھ تو پھر اس کے اندر 12 گرام سنا مکی بھی شامل کر لی جائے تو انشاءاللہ قبض کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ خون کی صفائی وغیرہ اس طرح سے ہوگی تو جگر کے حوالے سے بھی اس میں فائدہ حاصل ہوگا، تو انشاءاللہ یہ حلقے وغیرہ کو دور کرنے کے حوالے سے مدد ملے گی انشاءاللہ۔ خون کی کمی ہے تو اس کو دیکھ لیں، کوئی خون کا اس طرح کا بنانے کا شربت پی لیا جائے۔ اسی طرح سے وہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ گلٹیوں کے حوالے سے کوئی روحانی علاج، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر اس مقام پر دم بھی کیا جائے اور پانی پر دم کر کر بھی پلایا جائے۔ اسی طرح سے 7 مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ آخر میں جوڑوں وہ جیل وغیرہ کم ہو جائے جوڑوں میں، اس حوالے سے کچھ فرمایا گیا تھا تو اس کا علاج عرض کرتا ہوں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہے سب سے پہلے اس کی جیسے ان چیزوں پر غور کر لیا جائے کہ ہوتا کیوں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے تھوڑا درد ہوا کہیں جا کے ٹیبلیٹ لی اور کھا لی، تھوڑا درد ہوا کہیں سے ٹیبلیٹ لی اور کھا لی، تو یہ آہستہ آہستہ اس طرح کے جو پین کلر جو دوائیں ہوتی ہیں یہ اس کا اور دیگر جہاں نقصان ہے تو یہ بھی ہے کہ یہ جیل وغیرہ کم کر دیتی ہیں، تو پھر اس کے نقصانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں کڈنی پرابلم بھی ہو جاتے ہیں یہ پین کلر کھانے سے زیادہ۔ جی بہت سارے اس کے معاملات ہیں، تو اس لیے جب کبھی ایسا کوئی درد ہو، کچھ ایسا معاملہ ہو، تو بجائے اس کے کہ کوئی پین کلر لینے کے بجائے آپ اس کے سبب پر غور کریں کہ ہوا کیوں، تاکہ آئندہ نہ ہو، اس کو غور کر لیا جائے اور اس کے مطابق علاج کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے میں ایک علاج عرض کر دیتا ہوں جو کہ یہ جیل کو بھی پورا کرے گا، اور اسی طرح سے جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید ہے۔ کیلشیم کی جن کو کمی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جوڑوں کے درد کے لیے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ بچے بھی لے سکتے ہیں، بڑے بھی لے سکتے ہیں، چھوٹے بھی لے سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی لے سکتی ہیں، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ علاج آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ اس کا آپ نے حلوہ بنانا ہے، گھی گوار کا حلوہ، ایلو ویرا کا حلوہ جسے کہا جاتا ہے، تو یہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں ویسے عام طور سے اسگن ناگوری اور سفید موسلی، سالب پنجہ وغیرہ اس طرح کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ فائدہ کرتی ہیں، ایلو ویرا فائدہ کرتا ہے، ماش کی دال اس میں فائدہ کرتی ہے، تو ان کا مجموعہ میں ایک علاج عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سالب پنجہ آپ نے لینا ہے 25 گرام، اور دوسری چیز ہے اسگن ناگوری، یہ بھی آپ نے لینے ہے 25 گرام۔ تیسری چیز ہے سفید موسلی انڈین، اس کو کہا جاتا ہے سفید موسلی انڈین، تو یہ آپ نے یہ بھی 25 گرام لینی ہے۔ اسی طرح سے یہ 3 چیزیں سالب پنجہ، اسگن ناگوری، سفید موسلی، یہ آپ نے تقریباً 25 گرام لینی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 50 گرام جو آپ نے چیزیں لینی ہے، 50 گرام جو لینی ہے وہ اس کے بعد ہے قسط شیری، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 50 گرام۔ پھر اس کے بعد سرنجان شیری ایک اور چیز ہے، یہ بھی آپ نے 25 گرام لینی ہے، تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب مزید اس کے اندر ہے السی، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 60 گرام۔ دوبارہ نام لے دیتا ہوں، سالب پنجہ، اسگن ناگوری، سفید موسلی، سرنجان شیری، یہ سب 25 گرام، اور قسط شیری یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور السی یہ 60 گرام۔ اس کے بعد ماش کی دال آپ نے لینی ہے، یہ بھی لینی ہے 60 گرام۔ اس کا کرنا کیا ہے، ان سب چیزوں کو پیس لیا جائے، ان سب چیزوں کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد گھی گوار کا حلوہ اور گھی گوار کا جو گودا ہوتا ہے، یہ گھی گوار جو پودا ہوتا ہے ایلو ویرا، اس کو لے کر اس کے چھلکے وغیرہ اتار کے اس کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے اس کو آپ نے تولنا ہے 250 گرام، یعنی 1 پاؤ جو ہونا چاہیے اس کا وزن۔ تو اس کو آپ اچھی طرح دھو لیں تاکہ اس کی کڑواہٹ نکل جائے، ورنہ یہ سارا حلوہ آپ کا ہو جائے گا کڑوا۔ تو اس کو پہلے اچھی طرح سے دھو لیں تاکہ اس کی اس کے اندر جو 3 پانی بدلنے اس کے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اس کو دھو لیں تو اس کا پانی، تو جب یہ اس کی کڑواہٹ دور